بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی اصحابہ وازواجہ والشہداء وعلی آبائہ ومسلک اہل سنتہ الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نرب ومن نجم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور خداوند قدوس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب حبیب کبریاء مولائے انبیاء سالار بدر و حنین والی کونین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فہم شریعت کورس میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تذکرہ مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہم اور خدمت خلق۔ ناظرین و سامعین، بلا تمہید جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف ملا اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اچھی صورت میں اچھی سیرت میں پیدا فرمایا انسان کو، اور اللہ رب العالمین انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ زمین اور زمین کی ساری نعمتیں، ساری بہاریں، سارے موسم، ساری مخلوق اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔
اور انسان کو اللہ نے اپنی محبت کا مرکز بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان اچھی صورت اس کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے جسم میں باقی مخلوق سے جدا، کہ ساری مخلوق پرندے ہوں درندے ہوں، ان کے بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے وہ زمین پہ چلتے ہیں، رینگتے ہیں، زمین پر لیٹنا پڑتا ہے ان کو پانی پینے کے لیے۔ انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، اس کو نہ کھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نہ پینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے کھانا اٹھ کر اس کے منہ تک آتا ہے، پانی اٹھ کر اس کے منہ تک آتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان کھانے کے لیے نہ جھکے، انسان پینے کے لیے نہ جھکے، انسان اپنی خواہشات کے لیے نہ جھکے، انسان جھکے تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے انسان جھکے۔ تو یہ انسان کا مقصد ہے، اور یہ انسان کی صورت اللہ نے جو عطا کی ہے، یہ اس نے صورت اور اس نے سیرت انسان کا یہ ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، اور انس سے ہے کہ ایک دوسرے کا محبت، ایک دوسرے کا احساس، اور اپنے رشتہ داروں کا، اعزاء و اقرباء کا احساس، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا جو کردار ہے اس کو اس نے سیرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے انسان بنا ہے۔ انسان کے اندر اپنی خواہشات نہیں ہوتی باقی مخلوق کی طرح، انسان کے اندر صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، انسان اپنی بھی فکر کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی فکر بھی کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی فکر بھی کرتا ہے، اپنے دیگر رشتہ داروں کی فکر بھی کرتا ہے، اپنے ہمسایوں کی فکر بھی کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزوں میں اسے احساس پیدا ہوتا ہے، کھانے کے وقت دوسروں کی بھوک کا احساس، پینے کے وقت دوسروں کی پیاس کا احساس، تو یہ انسان صرف اپنے دوسرے رشتہ داروں کا احساس نہیں کرتا، خدا کی باقی مخلوق کا بھی احساس کرتا ہے۔ جب باقی مخلوق کا احساس کرتا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یہ سبق جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا جس مقصد کے لیے، یہ سبق ہمیں، مجھے جو پہنچا ہے یہ بزرگان بکی شریف، مشائخ بکی شریف کے وسیلہ سے پہنچا ہے۔ میں نے درگاہ مقدسہ بکی شریف کے جو نوالے کھائے ہیں، وہاں کے لنگر کے جو ٹکڑے کھائے ہیں، ان کی بدولت، ان کے صدقے سے اللہ نے مجھے وہ روشنی عطا کی ہے کہ مجھے انسان کی حقیقت اللہ نے سمجھا دی ہے بکی شریف کے ٹکڑوں کے صدقے۔ کیونکہ مشائخ بکی علیہم الرحمت الرحمن وہ سارے کے سارے ایک خدا ترس بزرگ ہوئے ہیں، اور ویسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے انبیاء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ باقی مخلوق کا احساس کرتے ہیں، باقی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور انبیاء کے توسل سے اللہ نے اس امت کے اولیاء کو بھی یہ شان عطا کی ہے کہ وہ بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کا حق ہوتا ہے جو ہمیں مشائخ بکی کے وسیلہ سے ملا ہے۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قادری، نقشبندی اور مجددی آستانہ علیہ بکی شریف کے جو بانی ہیں، اور درگاہ مقدسہ اور خانقاہ کے ساتھ ساتھ جو دارالعلوم ہے، جو مرکز اہل سنت ہے، اس وقت جس نے دنیا بھر میں کروڑوں علماء، محققین، مناظرین پیدا کر دیے ہیں، وہ آستانہ اور اس کے ساتھ وہ دارالعلوم، اس کے بانی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے انسان کی جہاں تک باقی خدمت کی، وہاں ساتھ ساتھ انسان کی روح کو بھی تازہ کیا۔ انسان کو روحانی حوالے سے جن چیزوں کی ضرورت تھی اور اس میں جو کمیاں تھیں اور جو پریشانیاں تھیں انسان کو روحانی حوالہ سے، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بکی شریف دارالعلوم کا یہ چشمہ
جاری فرمایا اور ہر بھوکے کو وہاں سے کھانا کھلایا، ہر پیاسے کو وہاں سے پانی پلایا، اور یہ پانی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت، اور روحانی طاقت اتنی اللہ نے ان کو عطا فرمائی جو وہاں پانی پیتے رہے، جو وہاں کھاتے رہے، کہ وہ کھانا بکی شریف سے کھاتے تھے اور مدینہ شریف کا لطف آتا تھا، کھانا بکی شریف سے کھاتے تھے، بغداد شریف کا لطف آتا تھا، بریلی شریف کا لطف آتا تھا۔ یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خلوص اور آپ کی انسانیت کی وجہ سے، آپ نے جو انسانیت سے محبت کی، آپ نبینا تھے ظاہراً، اور ایک ٹانگ سے بھی آپ معذور ہو گئے تھے شوگر کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے ہر ایک مرید، ہر ایک خادم کا خیال رکھا، اور اتنا ہی خیال رکھا جتنا کہ آپ صحت کے دنوں میں رکھتے تھے، اتنا ہی آپ نے علالت کے دنوں میں بھی رکھا۔ کسی مرید کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں، میں آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، یا میں نابینا ہوں، میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے دل کی نظر عطا فرمائی تھی، جو بصیرت عطا فرمائی تھی اللہ نے، اس کے ذریعے اللہ نے کئی اندھوں کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے، کئی نبینوں کو حضرت حافظ الحدیث نے، کئی نبینوں کو کنووں میں گرتے ہوئے بچایا، کئی نبینوں کو راہ راست پر لایا حضرت حافظ الحدیث نے۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی، اور آپ کی تربیت کا اثر حضرت اقدس پیر طریقت الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، المعروف حضرت ثانی سرکار، آپ کی تربیت جو حافظ الحدیث نے فرمائی تھی، اس میں انسانیت کا احساس اور باقی مخلوق کی خدمت، یہ اس کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا آغاز فرمایا، جس میں مستحق مریضوں کے لیے فری ایمبولینس کا قیام آپ نے فرمایا، اور اس فری ایمبولینس کی سہولت کے ذریعے کئی مریضوں کی جانیں بچیں، کئی محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوئیں۔ یہ انسانی خدمت اور یہ خدمت خلق جو تھی، حضرت حافظ الحدیث کی تربیت کا اثر تھا، اور یہ خداوند قدوس کا ایک خصوصی فضل تھا مشائخ بکی پر، کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ باقی مخلوق اور بالخصوص انسانیت کا خیال رکھا۔ حضرت اقدس پیر مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسانیت کا درس دیتے ہوئے عملاً آپ نے ہر سال 12 ربیع الاول شریف جو عیدوں کی عید ہوتی ہے، اس عید کے موقع پر آپ نے غرباء و مساکین کے لیے عیدی کا اہتمام فرمایا، جو ابھی تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک وہ جاری رہے گا۔ اور موجودہ حضرت صاحب میرے استاذ محترم حضور مفتی اعظم پاکستان سلطان المدرسین حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی نقشبندی جلالی، آپ نے اسی طرح اس پروگرام کی سربراہی فرمائی جس طرح حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز فرمایا تھا، اور حضرت حافظ الحدیث نے آپ کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑی ہی خدمت خلق کی، ہر انداز سے، انسان تو انسان کی آپ نے جس طرح قدر کی، اس طرح شاید ہی کوئی ایسا گزرا ہو، میں نے نہیں دیکھا جس طرح آپ نے قدر کی کسی اور نے کی ہو۔ باقی مخلوق، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک دفعہ دوران سفر حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی سے ایک جانور ٹکرا گیا جس کو کتا کہا جاتا ہے۔ کتا ٹکرا گیا آپ کی گاڑی سے، کتا زخمی ہو گیا۔ آپ نے فوراً ڈرائیور سے کہا گاڑی کو روک دیا جائے۔ گاڑی کو روکا اور روک کر آپ نیچے اترے اور دیکھا کتے کی حالت کو، اور فرمانے لگے کہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور اس کو ابھی ہسپتال پہنچایا جائے۔ آپ اپنا پٹکا مبارک اتارنے لگے کتے کو باندھنے کے لیے، تو ڈرائیور نے عرض کی حضور یہ کام میں کرتا ہوں۔ اس نے چادر میں کتے کو باندھا۔ آپ نے فرمایا کتے کو گاڑی میں رکھو اور اس کو ہسپتال لے جایا جائے۔ فوراً جانوروں کے ہسپتال اس کو پہنچایا گیا، اور ڈاکٹر کو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، اور خدا کی مخلوق ہماری وجہ سے اگر تکلیف میں ہو تو یہ ہمارے لیے یہ نجات کے بجائے ہماری ہلاکت کا سبب بنے گی، کیونکہ حدیث مطہرہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی اور اس کو ایک فحاشہ عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا، اور ایک عورت کو صرف بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے جہنم دے دی گئی۔ یہ انسانی مخلوق کے ساتھ باقی جتنی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمدردی، یہ انسانیت کا خاصہ ہے، اور یہ انسانیت کا سبق
مجھے درگاہ مقدسہ بھکی شریف سے ملا ہے۔ اور حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ڈاکٹر کو تنبیہ فرمائی تو ڈاکٹر نے وعدہ کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ وعدے کیے پر پورا اتروں گا، انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اور اس نے دوائی شروع کی، علاج شروع کیا، جب تک وہ کتا چلنے کے قابل نہیں ہو گیا اس کا علاج جاری رہا۔ اور حضرت ثانی صاحب خود اس کی جا کر بیمار پرسی کرتے رہے اور وہاں سے اس کو پھر اٹھایا اور جس جگہ سے وہ گرا تھا، جس جگہ وہ زخمی ہوا تھا، وہاں لا کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ انسانیت کی انتہا ہو گئی کہ آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں کشمیری ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے بچوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں۔ وہاں حضرت ثانی صاحب کی زندگی کو دیکھیں، انسان تو انسان، ایک کتے کی تکلیف بھی آپ سے برداشت نہ ہو سکی اور اس کتے کی علاج کے لیے اور اس کی دوا کے لیے آپ نے فوراً انتظام فرمایا اور اپنی اتنی بلند پایا ہستی کا کچھ خیال نہ کیا، فوراً کتے کی دعا کے لیے آپ چل پڑے۔ یہ انسانیت کا سبق، حضرت حافظ الحدیث کی تربیت جو ثانی صاحب نے کی، حضرت حافظ الحدیث کی تربیت کا جو اثر تھا ثانی صاحب پر وہ نظر آیا۔ اور یہ سبق حضرت حافظ الحدیث کے صدقے، حضرت ثانی صاحب کے صدقے، حضرت پیر نوید الحسن کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے کہ انسانیت کی قدر کرنی ہے اور انسان انس سے بنا ہے اور انسان کا مقصد ہی یہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، باقیوں کا احساس کرنا ہے، باقیوں کی بھوک اور پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انسان باقی مخلوق سے جدا اسی وجہ سے ہے، باقی مخلوق بھی کھانا کھاتی ہے لیکن کھانا کھاتے وقت انہیں یہ تمیز نہیں ہوتی یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے کھانے کی وجہ سے کوئی بھوکا تو نہیں رہ جائے گا، ہمارے پینے کی وجہ سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ اگر انسان کی سوچ ہو جائے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے پیٹ بھرنا ہے، میں نے پیاس بجھانی ہے، باقی کوئی بھوکا ہے تو رہتا پھرے، کوئی پیاسا ہے تو پیاسا رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، تو یہ انسانیت کی توہین ہے۔ یہ تو باقی مخلوق بھی کرتی پھرتی ہے۔ انسان کا یہ مقصد ہے انسان اپنی خواہش کے ساتھ باقیوں کا بھی خیال رکھے۔ جہاں خود پانی پینا ہے تو سوچے یہ پانی حرام ہے یا حلال ہے، کسی اور کا حق تو نہیں جو میں پی رہا ہوں، اور یہ پانی میرے پینے کی وجہ سے کوئی اور پیاس سے مر تو نہیں جائے گا۔ اگر انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی تو پھر انسان کو وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت، کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر انسان کے اندر احساس ختم ہو گیا تو پھر وہ انسان اور باقی مخلوق میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ اشرف المخلوقات کو جو اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے وہ اعزاز ختم ہو جائے گا اگر اپنی خواہشات تک، اپنی بھوک پیاس تک محدود رہ گئے۔ تو یہ سبق ہمیں درگاہ مقدسہ بھکی شریف سے ملا ہے، اور درگاہ مقدسہ بھکی شریف کے ارد گرد اور بھی ایسے آستانے ہیں جہاں سے ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا درس ملتا ہے۔ بھکی شریف کے قریب ہی ایک آستانہ ہے، آستانہ علیہ چرن شریف، یہ منڈی باؤدین کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں یہ آستانہ ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت میاں سلطان احمد گولڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا یہ کردار تھا انسانیت کے ساتھ ساتھ باقی مخلوق کی جو ہمدردی تھی۔ آپ کے قرب میں کتیا رات کو بھونکا کرتی تھی۔ ایک دن رات کو آپ گھر آئے تو کتیا کی آواز نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا آج وہ کتیا کی آواز نہیں آ رہی، وہ کتیا کدھر گئی ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ شاید فلاں بندے نے اس کو مارا ہے اور اس وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ گھر سے نکلے اور اس کتیا کو تلاش کیا کہ جو کتیا میرے گھر کے باہر روزانہ بھونکا کرتی تھی آج اس کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کو تلاش کیا، دیکھا تو اس کو اتنا مارا گیا تھا، اس کے منہ پر مارا گیا تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، وہ پینے کے قابل نہیں تھی، وہ کھانے کے قابل نہیں تھی۔ حضرت میاں سلطان احمد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتیا کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے آئے اور اس کے لیے آپ نے دلیا بنوایا اور اس کو کھلایا۔ جب تک وہ خود کھانے کے قابل نہ ہوئی حضرت میاں سلطان احمد صاحب اس کی پوری حفاظت کرتے رہے، اس کا پورا خیال رکھا آپ نے، اس کی صحت یابی کا۔ ہمارے اولیاء نے، ہمارے اکابرین نے تو ہمیں یہاں تک درس دیا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی کتا بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تمہارے سامنے کوئی کتا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، کوئی کتا بھی تکلیف میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہم اپنے اسلاف کے سبق پر کتنا عمل پیرا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہمسائے بھوکے ہوتے ہیں، کیا ہمیں ان کی
भूख का एहसास होता है? हमारे हमसाए प्यासे होते हैं, क्या हमें उनकी प्यास का एहसास होता है? हमारे सामने किसी की इज्जत लुट रही है, हमारे सामने किसी पर जुल्म हो रहा है, क्या हम उसको जुल्म से निजात देते हैं? क्या हम उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं? अगर करते हैं तो समझो कि हमें अल्लाह ने इंसानियत अता फरमाई है। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी सेहत की हिफाजत नहीं कर सकते, हम उसका माल जान महफूज नहीं रख सकते दुश्मनों से, जालिमों से, तो हमारी इंसानियत समझे कि खत्म हो गई है। और अगर हम वो ख्याल रखना तो दूर की बात, हमारे ख्याल में ये बात ही ना आए, हम यही सोचें कि ये उसका काम है, वही समझे, हम क्यों किसी के काम में टांगे अड़ाएं, तो देखें ये बाकी मखलूक का शेवा है। आज बाकी मखलूक को देखकर ये मुशाहिदा होता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात किस वजह से है। जानवरों के सामने किसी जानवर पर जुल्म हो, कोई उसको बचाने नहीं आता। जानवर के सामने किसी की इज्जत खराब हो रही हो, दूसरा जानवर उसको बचाने नहीं आता। जानवर के सामने कोई दूसरा जानवर प्यासा मर रहा हो, कोई तड़प रहा हो भूख की वजह से, जानदार के दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। और अगर अशरफुल मखलूकात के दिल में भी ऐसा एहसास ना हो तो समझो ये भी अशरफुल मखलूकात के दायरे से बाहर हो गया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया जब दूसरों का एहसास खत्म हो जाए, जब दूसरों से की मोहब्बत खत्म हो जाए, दूसरों का ख्याल खत्म हो जाए और अपनी खास गालब आ जाए, खुदा की इताअत भूल जाए, खुदा का हुक्म भूल जाए, तो फिर ये इंसान, इसके बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवर है, जानवरों की मिसल है, बल्कि उनसे भी बदतर है। जानवरों को भी इतना शऊर नहीं जितना इंसान को होना चाहिए। और अगर इंसान आज जानवरों से भी गिर जाए, ख्वाहिशात के पीछे, भूख और प्यास के पीछे, खाना खाने के लिए भाइयों से लड़े, पीने के लिए भाइयों से लड़े, दौलत की शोहरत के लिए, इज्जत के लिए हमसायों से लड़े, तो वो इंसान इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, बाकी मखलूक से उसकी सोच जुदा होने की वजह से उसकी सोच अपने तक महदूद नहीं रहती, उसकी सोच बाकी मोहल्ले को भी सैराब करती है। बाकियों की भूख का ख्याल होता है, बाकियों की प्यास का ख्याल होता है, ये इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये दरस खिदमत खलक का हमें, मुझे तो आस्ताना आलिया भिकी शरीफ से मिला है, और हज़रत हाफिज़ुल हदीस के साहबजादे ज़ैगम इस्लाम हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, आपकी सीरत तैयबा में मैंने देखा, आपकी ज़िंदगी के रोज़ो शब मैंने देखे, और अभी देख रहा हूँ कि आपने वहाँ मंडी बाउद्दीन में मरीज़ों के लिए, बीमार मरीज़ों के लिए, बिलखुसूस जो आज गुर्दों के मरीज़ हैं, डायलिसिस का मसला है, उनके लिए आपने जला जीवे शाह वेलफेयर अस्पताल के नाम से आपने एक इदारा बनाया है, जहाँ मुस्तहिकीन का फ्री इलाज होता है और मुस्तहिकीन को सहूलतें दी जाती हैं। बीमारों की खातर, बीमारों की बीमारी का मदावा करने के लिए हज़रत पीर इरफान शाह साहब ने जो कदम उठाया, तो यकीनन ये हज़रत हाफिज़ुल हदीस की तरबियत का असर था। और हर साल ईद कुर्बान पे इज्तिमाई कुर्बानी करके उन लोगों तक गोश्त पहुंचाना जो कुर्बानी के काबिल नहीं है, जो कुर्बानी की अहल नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, गरीब हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनकी पहुंच से कुर्बानी दूर है, जिनकी पहुंच से गोश्त दूर है, वहाँ कुर्बानी करके गोश्त उन तक पहुंचाना ये हज़रत पीर इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी ज़िंदगी का मामूल है। और ये 4 यार वेलफेयर के तहत आप ये कारनामा सर अंजाम देते हैं, और ये भी यकीनन हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का असर है। आपने जो खिदमत खल्क, जो इंसानी मोहब्बत अपनी औलाद के दिलों में पैदा फरमाई, उसका असर आज भी नज़र आ रहा है। और हज़रत हाफिज़ुल हदीस के नबीरा और आपके जानशीन हज़रत अक़दस के साहबजादे पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया मेरे उस्ताद मोहतरम है। मैंने ये सारी तरबियत उन्हीं से हासिल की है, और उन्हीं का फैज़ और हज़रत हाफिज़ुल हदीस का फैज़, आपकी दरगाह मुक़द्दसा के टुकड़े खाने वाले, आपके दारुल उलूम के टुकड़े खाने वाले, आज जो दुनिया में उलूम तकसीम कर रहे हैं, हज़रत कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी तरबियत का असर है कि मैंने उनसे भी चंद नवाले तरबियत के हासिल किए हैं, और हज़रत नवीदुल हसन शाह साहब से चंद नवाले हासिल किए हैं कि और ये शऊर पैदा हुआ है कि इंसानियत क्या चीज़ है। और आज हम इंसानियत से कितने दूर हो गए हैं। हमने इंसानियत ये समझ रखी है कि जहाँ कोई बोलता है बोलता फिरे, जहाँ कोई खाता है खाता फिरे, जहाँ कोई पीता है पीता फिरे, किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी।
تو یقیناً کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. لیکن انسانیت یہ ہے اگر تمہارے سامنے کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کا مقابلہ کریں. تمہارے سامنے کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے تو اس کی عزت بچائیں اور حملہ کرنے والے کو بھرپور جواب دیں. یہ انسانیت کا حق ہے. یہ نہیں کہ جہاں کوئی جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو روکنا نہیں چاہیے. یہ انسانیت کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھ لیا. انسانیت ایمان ہے. ایمان اور انسانیت ایک ہی چیز ہے. وہی انسانیت کا تقاضا ہے, وہی ایمان کا تقاضا ہے, وہی رحمان کا تقاضا ہے, وہی قرآن کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس ہو جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے, ایک دوسرے کا خیال ہو جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے. جانوروں کی مثل نہیں بننا. یہ تو جانوروں کا شیوا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے چلنا, رواج کو فالو کرنا, رسم و رواج کو فالو کرنا, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جانوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور ایک طرف بھاگ جاتا ہے, اس کے پیچھے 10 ہیں تو بلا سوچے سمجھے وہ بھی اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. لیکن انسان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جدھر جائے دوسرا سوچے کیا یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے یا صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اگر صحیح جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جائے, اگر غلط جا رہا ہے تو اس کو روکے اور خود بھی رک جائے. انسانیت کا یہی تقاضا ہے. یہ نہیں کوئی جدھر جاتا ہے اس کو جانے دیا جائے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی جائے. یہ تو باقی مخلوق کرتی ہے, باقی بھیڑیں بکریاں ایسا کرتی ہیں. ایک جدھر جاتی ہے دوسری بغیر نفع نقصان سوچے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے. انسان سوچ کے بغیر نہیں چلتا. انسان پہلے سوچتا ہے, پھر تولتا ہے, پھر لب کھولتا ہے. اگر انسان کی زبان کی وجہ سے, انسان کے ہاتھ کی وجہ سے کسی کی عزت محفوظ نہ ہو یا کسی کی صحت محفوظ نہ ہو تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. چاہے جائے کہ اس کو مسلمان کہا جائے. حدیث کے لفظ ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ایک دوسرے کی غیبت کرنا, ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا اور ان کے عیب نکال کر آگے عوام میں مشہور کر دینا یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. حالانکہ یہ انسانیت سے دور ہے. یہ چیزیں انسانیت کے خلاف ہے. انسانیت ہمیں سبق یہ سکھاتی ہے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اور محبت کی جائے. ماں باپ کا احترام انسانیت سکھاتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات یہ انسانیت کا سبق ہے. اور اس کو چھوڑ کر ہم کس انسانیت کو اپنانے جا رہے ہیں. یہ مغربی معاشرہ ہمارے اندر ایک بے حیائی پھیلا رہا ہے. جانوروں کی طرح یہ جانوروں کو دیکھیں, وہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو جب چاہتے ہیں فوراً کرتے ہیں. نہ جگہ دیکھتے ہیں کہاں کر رہے ہیں, نہ وہ محل دیکھتے ہیں کہ وہ محل ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے, حرام ہے یا حلال ہے. وہ نہیں دیکھتے کسی کی عزت, وہ نہیں دیکھتے کسی کی عظمت, وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس کے سامنے کر رہے ہیں. اور یورپ یہ کھلی چھٹی دے کر کہتا ہے کہ یہ انسانیت ہے کہ جہاں مرضی خواہش پوری کرو, جہاں مرضی جیسے مرضی چلو پھرو. انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خواہش پوری کرنے سے پہلے سوچے گا یہ جگہ میرے لیے اللہ نے حرام کی ہے یا حلال کی ہے. حلال کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے, اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر میں اپنی خواہش پوری کرتا ہوں تو میری خواہش پوری کرنے کی وجہ سے کسی اور کو کوئی ذاتی اور کسی اور کو کوئی کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوگا, یا میری خواہش پوری کرنے کی وجہ سے کوئی اس سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائے گا, کسی کی عزت پر کسی کی عظمت پر حملہ تو نہیں ہوگا. یہ سوچ انسان کو انسان بناتی ہے. جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو انسان اشرف المخلوقات کہلائے گا. اور یہ سوچ پیدا ہوگی اور اس پر عمل ہوگا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مفہوم پورا ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں اس کو خلیفہ بنانے والا ہوں. اگر یہ سوچ ختم ہو گئی, یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اپنی خواہش پوری کرنی ہے, جہاں جگہ ملے جو سامنے آ جائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوسروں سے لڑنا ہے, دوسروں سے جھگڑنا ہے, تو یہ انسانیت کے متلافی ہے, انسانیت کے منافی ہیں یہ چیزیں ساری. اور یہ ساری چیزیں حیوانیت کی طرف لے جاتی ہیں. اپنی آنکھیں کھولیے, غور کیجئے قرآن ہمیں کس انسانیت کا درس دے رہا ہے. انسان کو اللہ نے احسن تقویم فرمایا ہے, اچھی صورت انسان کو اللہ نے عطا کی ہے. اچھی سیرت بھی انسان کو بنانی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انسان کو اچھی سیرت بھی عطا کرے. اور انسانیت میں دوسروں سے محبت, دوسروں کا احساس
اور دوسروں سے پیار اور ہر رشتے کا جو اپنا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا اس کا ادب و احترام ہے، وہ انسانیت کے اندر ضروری ہے۔ اگر یہ احترام ختم ہو گیا، رشتے کی پہچان ختم ہو گئی تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ انسانیت ختم ہو جائے، انسانیت ختم ہو گئی تو یہ وہی مفہوم بنے گا جو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، پھر جو جانور جس صف میں ہوں گے ان سے بھی پیچھے یہ انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ فرشتوں کی بڑی شان ہے لیکن فرشتوں میں ایک چیز ہے، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری، دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ایک مخلوق ہے جس کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خواہش پوری کرنی، کھانا پینا، اپنی نفس کو خوش کرنا، زندگی گزارنی، یہ اس مخلوق کا شیوا ہے۔ اور یہ درمیان میں انسان ہے، اس کی طرف یہ راستہ بھی ہے رب کی اطاعت والا، وہ راستہ بھی ہے خواہشات والا۔ اب انسان نے یہاں خود فیصلہ کرنا ہے، اگر خواہشات پہ کنٹرول کر کے اطاعت پہ غلبہ پا لے گا، اطاعت اس پر غالب آ جائے گی، ہر قدم اٹھانے سے پہلے رب کی رضا تلاش کرے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا تلاش کرے گا، تو یہ انسان یقیناً اس کا حقدار ہوگا جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اگر انسان کی خواہش غالب آ گئی اور اطاعت مغلوب ہو گئی، رب کا راستہ انسان کو بھول گیا اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی پیٹ پوجا کی وجہ سے انسان کو رب کا راستہ بھول گیا، تو یہ وہی انسان ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ کالانعام بل ھم اضل کے الفاظ اس کے لیے ہے، یہ انسان جانور کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے گا اس میں جب احساس ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانیت کا درس، خدمت خلق کا درس مجھے درگاہ مقدسہ بھکی شریف سے جو ملا ہے، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں تاثیر پیدا فرما کے ہمیں سیدھا راستہ تلاش کر کے انسانیت کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ سجادہ نشین شیخ الحدیث پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جو سبق دیا ہے وہ انسانیت کا احساس ہے، خدمت خلق کا احساس ہے۔ آج ہم نے گھروں میں جو جانور رکھے ہوتے ہیں، جو ہم نے پرندے رکھے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا، کوئی ایک بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا، کوئی ایسا بیماری سے مر گیا جس کا ہم علاج کرنے کا سوچ نہ سکے، تو دیکھیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ چیزیں انسان کو انسانیت سے دور کرتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہیں جب احساس ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں احساس ساری مخلوق کا ہونا چاہیے، اور بالخصوص انسان کو انسان کا احساس ہونا چاہیے۔ آج ہمیں ہر معاملے میں سوچنا چاہیے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرا اس میں فائدہ ہے اور کیا دوسرے کا بھی فائدہ ہے، میرا نقصان ہے تو کیا دوسرے کا بھی نقصان تو نہیں۔ اولیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اپنا نقصان برداشت کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، خود نقصان اٹھا کر بھی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اس کا نقصان نہیں سوچنا، اس کے خسارے کی بات نہیں سوچنی۔ یہ انسانیت جو ہمیں اولیاء اللہ نے سکھائی ہے، یہ انسانیت جو ہمیں اکابرین نے سکھائی ہے، جو انبیاء کا ورثہ ہے، جو اللہ پاک کا حکم ہے، وہ انسانیت یہی ہے کہ جہاں اپنی عزت کا خیال ہو وہاں دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے تو دوسروں کی پسند کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو اس کا یہ مفہوم نہیں صرف کہ جیسا کپڑا خود پہنتے ہو ویسا کپڑا بھائی کو پہناؤ، اس کا یہی مفہوم نہیں کہ جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا بھائی کو کھلاؤ۔ اس کا مفہوم جو بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ کار، اس کے سٹیج بہت وسیع ہے، کہ جب انسان نے جہاں یہ سوچنا ہے کہ جو کھانا مجھے پسند ہے وہ میں اپنے بھائی کو کھلاؤں، جو مجھے پسند نہیں وہ اپنے بھائی کو بھی نہ کھلاؤں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگی کہ جتنی عزت مجھے پسند ہے اتنی عزت میں اپنے بھائی کو دوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کوئی میری غیبت کرے، مجھے یہ پسند نہیں کوئی میرے سامنے زبان درازی کرے، کوئی میری عزت میں حملہ کرے، تو مجھے یہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے کہ میں دوسرے کی عزت میں حملہ کروں، میں دوسرے پر زبان درازی کروں، میں دوسرے کی عیب جوئی
کروں غیبت کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا لباس مجھے پسند ویسا لباس اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جیسی عزت ہمیں پسند ہو ویسی عزت اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جیسا ماحول ہمیں پسند ہو۔ جب ہمیں یہ پسند ہے کہ ہماری بات کو عزت دی جائے، ہماری بات کو آگے انکار نہ کیا جائے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے جن کا انکار ہم کرتے ہیں ان کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا۔ ہماری بات کا کوئی انکار کرتا ہے، ہماری خواہش کوئی پوری نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہم آج کے دور میں اگر والدین کسی کی خواہش پوری نہیں کرتے تو بچے اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، خودکشی پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ والدین نے خواہش پوری نہیں کی۔ تو انہیں سوچنا چاہیے ہم نے والدین کی کون سی خواہش پوری کی ہے؟ کیا والدین نے ہمیں اس لیے پالا تھا، ہمیں اس لیے جوان کیا تھا کہ ہم بڑے ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جائیں، ہم بڑے ہو کر فحاشی اور عریانی میں پڑ جائیں، ہم بڑے ہو کر بے حیائی پھیلانے لگ جائیں؟ جس کے لیے نہیں پالا تھا، ہمیں والدین نے اس لیے پالا تھا کہ ہم بڑے ہو کر ان کے لیے ذریعہ نجات بنے، ہم بڑے ہو کر ان کے لیے عزت کا سبب بنے، ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے والدین کی عزت کریں، ہمیں دیکھ کر لوگ ہمارے والدین کا اچھا تذکرہ کریں۔ اس لیے انہوں نے ہمیں جوان کیا، اور جب انہوں نے اس لیے جوان کیا تو ہمیں ان کی خواہشات پر پورا اترنا ہوگا اور ہمیں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ جہاں تک ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے تو یقیناً یہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک جملہ، ایک واقعہ جو اس ساری گفتگو کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے، یہ حضرت امام اعظم کی طرف منسوب ہے واقعہ، یا حضرت جنید بغدادی کی طرف منسوب ہے، یا کسی اور بزرگ کی طرف منسوب ہے، لیکن اس واقعہ میں سبق بڑا ہے۔ غالباً حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے تو پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا، گوتے کھا رہا تھا۔ آپ نے اس کو پکڑا ہاتھ سے اور باہر نکال کے رکھ دیا۔ جیسے ہی باہر رکھا اس نے آپ کے ہاتھ پہ ڈس لیا، آپ نے اس کو چھوڑا، پھر وضو کرنے لگے تو وہ پھر پانی میں گر گیا۔ آپ نے پھر اس کو اٹھایا اور باہر رکھا، اس نے پھر ڈس لیا اور پھر پانی میں گر گیا۔ آپ نے پھر اس کو باہر نکالا اور پھر اس کو خشک جگہ پہ رکھا اور اس نے پھر ڈس لیا اور پانی میں گر گیا۔ جب آپ اس کو نکالنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا کہ حضور وہ بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی نیکی کا وہ یہ صلہ دیتا ہے، آپ اس کی جان بچا رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کی جان بچا رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے کر ڈنگ مار رہا ہے، ڈس رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، مرتا ہے تو مرنے دیں۔ حضرت امام اعظم کا ایک جملہ آپ نے فرمایا، اے برخوردار، وہ بری عادت نہیں چھوڑ سکتا، ہم اچھی کیوں چھوڑ جائیں؟ وہ بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اچھی کیوں چھوڑ جائیں؟ یہ جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس جملے کی وجہ سے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، ہمارے معاشرے کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ جو گھروں میں فساد پائے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں، جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ فلاں برائی نہیں چھوڑ سکتا تو میں اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟ اگر وہ برائی چھوڑ دے گا تو ہم اچھائی چھوڑیں گے۔ جب تک وہ برائی نہیں چھوڑتا ہمیں اچھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے، یہ مقابلہ نہیں کہ وہ برا کرے تو ہم بھی برا کریں گے، وہ جیسا کرے گا ہم بھی ویسا کریں گے۔ یہ مقابلہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ جب ایک کتا بھونک رہا ہو تو اس کو خاموش کروانے کے لیے اس کے مقابلے میں بھونکا نہیں جاتا، خاموشی سے گزر جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں بھونکا جائے تو یہ کتا برابر ہو جائیں گے، پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس مثال کو مد نظر رکھ کر سوائے ان جھگڑوں کے جو شریعت نے ہم پر لازم کیے ہیں، وہ جھگڑے ضروری ہیں انسان کے لیے جو اللہ نے لازم کیے ہیں، مصطفیٰ کریم کی عزت کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام کی عزت کا مسئلہ ہو، آل بیت کی ناموس کا مسئلہ ہو، اولیاء اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہو، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو، خداوند قدوس کی ذات، وحدانیت اور خدا کی صفات، خدا کے نام کی عزت کا مسئلہ ہو، تو وہاں جھگڑا کرنا یہ ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان وفاداری کا مجسمہ ہے، انسان بے وفا نہیں ہو سکتا۔ وفاداری کی مثال کتے کی دی جاتی ہے، اس لیے یہ کتے کو جو روٹی ڈالتا ہے کتا اس کا وفادار ہوتا ہے، لیکن انسان وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا۔ انسان ظاہری فائدہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت مجھے کون کھانا کھلا رہا ہے، اس وقت مجھے کون فنڈ دے رہا ہے، اس وقت میری کون دل جوئی کر رہا ہے۔ انسان کی سوچ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا یہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز، کوئی دولت، کوئی شہرت،
کوئی کھانا اللہ کے راستے سے انسان کو ہٹاتا ہے، انسان کو اس کھانے پہ تھوکنا یہ وفاداری کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا کھایا اسی کا گایا، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں۔ اگر کھایا ہے اپنے پروردگار کا تو اپنے پروردگار کا گانا ہے، کسی اور کا بھی کھایا ہے تو کھایا پروردگار کا ہے، پروردگار کا ذکر کرنا ہے۔ اگر کسی اور کا کھانا آپ کو شان مصطفیٰ بیان کرنے سے، عظمت صحابہ بیان کرنے سے، عظمت آل بیت بیان کرنے سے، دیگر جو اسلام کے شاعر ہیں وہ بیان کرنے سے، اگر کسی کی دولت آپ کو روکتی ہے، کسی کی شہرت آپ کو روکتی ہے، کسی کی دی ہوئی عزت آپ کو روکتی ہے، کسی کا دیا ہوا کھانا آپ کو روکتا ہے، تو آپ پر فرض ہے آپ اس کھانے پر تھوک کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس رازق کا ذکر کریں جس نے پہلے دن سے جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تمہیں رزق دیا تھا، اور جہاں بھی تم رہو گے وہ خداوند قدوس ضرور تمہیں رزق دے گا۔ یہ انسان کی وفا کا تقاضا ہے، ورنہ کتا اتنا ہی وفادار ہوتا ہے، اس کے سامنے جو کھانا رکھتا ہے وہ اسی کے سامنے دم ہلاتا ہے، اس کو اپنے مالک کی پہچان بھول جاتی ہے۔ 2 دن کوئی اور اس کو کھانا کھلا دے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے، مالک کو بھول جاتا ہے۔ کتے کی وفا اتنی ہے، کتے کی وفا کا درس دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے جہاں بھی مشکل بن جائے، جہاں بھی انسان کے لیے صبر کا حساب بن جائے یا انسان کی مصیبت آ جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑے اور خدا کی بارگاہ نہ چھوڑے۔ یہ انسان کی وفا کا تقاضا ہے، اور یہ وفا کا شعار ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے رنگ و روگن ہمیں بارگاہ خداوندی سے اور درگاہ مصطفی سے دور نہ کر دیں۔ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہم ایک کامل انسان کہلائیں گے، کیونکہ انسانیت تو اسلام سے پہلے بھی تھی۔ جب انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا انسانیت کو بچانے کے لیے۔ انسانیت صرف اسلام میں ہے، انسانیت صرف قرآن میں ہے، انسانیت صرف مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ بارگاہ خداوندی قدوس اور بارگاہ مصطفی سے یہ التجا ہے کہ اللہ پاک سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی انسانیت کی طرف نہیں جا سکتے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو ڈائریکٹ حیوانیت میں چلے جائیں گے، اسلام کو چھوڑیں گے تو حیوانیت میں چلے جائیں گے۔ انسانیت کا یہ تقاضا ہے جو قرآن کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں با پردہ نہ پھریں۔ مسلمان عورتوں کی عزت، یہ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کا خون کعبے سے افضل ہے، مسلمان عورتوں کی عزت بھی کعبے سے افضل ہے۔ ان کی عزت پر کسی غیر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، ان کی عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، ان کے جسم پر کسی کی گندی نظر نہ پڑے۔ اس سے بچانے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ نے جو پردہ لازم کیا ہے، جو قرآن نے حکم فرمایا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے حکم فرمایا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ باقی مخلوق پردہ نہیں کرتی، انسان پردہ کرتے ہیں۔ پردے سے نکل کر انسان نہیں رہ جائے گا۔ اپنا سطر چھوڑ کر اپنا جسم ننگا کرنا یہ جانوروں کا شیوا ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے رکھتا ہے۔ یہ انسانیت کا سبق جو مجھے مشائخ بکی سے ملا، مشائخ بکی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان ہستیوں سے اور دیگر جو چشم و چراغ ہیں درگاہ مقدسہ کے، ان ہستیوں سے ہم نے جو فیض پایا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہر مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور ہر مسلمان کے بارے میں اچھا خیال رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے، اپنے مسلمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن مسلمان جب تک وہ خدا کی عزت پر پہرا دیتا ہے، مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیتا ہے، اگر کوئی انسان اس بارگاہ سے دھتکارا جائے، خداوند قدوس کے راستے سے ہٹ جائے، سنت مصطفیٰ کے راستے سے ہٹ جائے، تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کے ساتھ نرمی نہ کی جائے تو یہ قرآن کا تقاضا ہے، نرمی اس کے ساتھ کی جائے گی جو خود قرآن کا تقاضا پورا کرے گا۔ ہر معاملے میں جہاں انسان کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، جہاں والدین کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، جہاں اولاد پر شفقت کا حکم دیا گیا ہے، وہ صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ اسی کی عزت ہوگی جو خدا کو راضی کرے گا۔ جو خدا کو راضی نہیں کرے گا اور جو خدا کو ناراض کرے گا
اس کے لیے پھر انسانیت کا لفظ بولنا ہی توہین ہے۔ جب انسانیت کا لفظ اس پر نہیں بول سکتے، انسان کا لفظ، پھر اس کی عزت کرنا یہ تو کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی عزت کروائیں، دوسروں کی کریں۔ ہر مسلمان کی عزت صرف اسلام میں ہے، کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول کی ناموس میں پہرا دیتا جائے گا عزت اس کی ہوگی۔ یہ ہے انسانیت، اور انسانیت کا مفہوم بگاڑ کر ہمیں معاشرے میں حیوانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور امن کا مفہوم بگاڑ کر ہمیں معاشرے میں فساد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ امن کا جو مفہوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں قرآن امن کا درس دیتا ہے، لیکن وہ امن کا مفہوم تمہارے ذہنوں سے ورا ہے۔ قرآن امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا سبق دیتا ہے، سنت مصطفیٰ میں امن ہی امن ہے، لیکن وہ امن تمہاری سوچوں سے دور ہے، تم اس امن کو فساد سمجھتے ہو۔ حقیقت میں جو امن ہے، ہر میرے مرشد گرامی، مرشد کبیر حضرت اقدس پیر سید مدر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس پر ایک مثال دیا کرتے تھے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ظالم کو سزا دی جائے، گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا جائے، اور زانی کو یہ کوڑے مارے جائیں، اور بدکار کو، یہ ڈاکو کو، چور کو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، ہر ظلم کی سزا دی جائے، تو یہ انسانیت ہے اور یہی امن ہے۔ کیوں کہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ دنیا داری کا اصول ہے، یہ ڈاکٹری شعبے کا اصول ہے کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس وجہ سے پورا جسم خراب ہو رہا ہو، انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کی وجہ سے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہو، وہ حصہ کاٹ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ حصہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے پھر پورا جسم امن میں ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں جس بندے کی وجہ سے دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں، جس بندے کی وجہ سے دوسروں کی جان محفوظ نہیں، جس بندے کی وجہ سے دوسروں کا مال محفوظ نہیں، جس بندے کی وجہ سے دوسروں کا ایمان محفوظ نہیں، اس بندے کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا تو معاشرے میں امن ہوگا۔ یہ امن کا مفہوم ہے۔ قرآن امن کا درس دیتا ہے، اور بزرگان دین نے ہمیں امن کا سبق سکھایا ہے، لیکن امن کے مفہوم کو سمجھنا، انسانیت کے مفہوم کو سمجھنا، یہ آج ہماری سوچوں سے جدا ہو گیا ہے۔ ہم نے انسانیت اس کو سمجھ لیا ہے بے حیائی کو، اور ہم نے امن اس کو سمجھ لیا ہے بے غیرتی کو، کہ کسی کے سامنے کسی کی عزت پر کوئی حملہ کرتا پھرے، کوئی زبان اٹھانے والا نہ ہو، زبان ہلانے والا نہ ہو، کوئی اس کو ظالم کو روکنے والا نہ ہو۔ اس کو ہم نے امن کہہ دیا، اس کو ہم نے انسانیت کہہ دیا۔ اس وجہ سے معاشرے سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معاشرے سے امن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم امن کا سبق وہ جو قرآن نے دیا ہے، انسانیت کا سبق جو قرآن نے سکھایا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے، تو آج کشمیر میں یہ حالات نہ ہوتے، آج عراق میں یہ حالات نہ ہوتے، آج شام میں یہ حالات نہ ہوتے۔ ملک کے کونے کونے میں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے یہ حالات نہ ہوتے اگر امن کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ معاشرے میں ہر ظالم کو سزا دی جاتی، ہر بدکار کو سزا دی جاتی، آج معاشرے میں عزتیں بھی محفوظ رہ جاتی، معاشرے میں جان بھی محفوظ رہ جاتی، معاشرے میں مال بھی محفوظ رہ جاتا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشائخ بھکی علیہم الرحمت الرحمان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہمیں انسانیت کا مفہوم اور اپنی راہ کا اللہ پاک سیدھی اپنی راہ جو ہے اس کا اللہ پاک جو ہے نشاندہی فرما دے ہمارے لیے، کہ ہم اس پر چلنا سیکھ جائیں، اس کی طرف رہنمائی فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ان بزرگوں کے توسل سے، اولیاء کاملین کے توسل سے پاکستان کی بھی بقا یہ اسی میں ہے جو میرے استاد گرامی حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کی ہے بقا فروغ افکار صوفیہ، صوفیہ کے افکار، اولیاء کے افکار، اور میں نے جن سے سبق سیکھا ہے مشائخ بھکی کے افکار، ان پر عمل پیرا ہو کے معاشرے میں ہم امن اور معاشرے میں ہم انسانیت کا ایک بھرپور جو ہے وہ کردار اجاگر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔